اور $7 ارب جو ہے اگلے 5 سالوں کے لیے. یہ خود آپ دیکھیں حالات کیا ہے. زیرو گروتھ ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ فائنینس کمیٹی کی میٹنگ تھی, اسٹینڈنگ کمیٹی, اور چیئرمین FBR کو جب میں نے کنفرنٹ کیا کہ آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ زیرو ہے, اس نے یہ اس چیز کا اعتراف کیا. اور لارج اسکیل مینوفیکچرنگ خواتین و حضرات جس ملک میں زیرو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ گاڑی چل ہی نہیں سکتی. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ انجن ہے جو کہ ایک معیشت کو آگے لے کے جاتا ہے. جب انجن ہی آپ کا سیز ہوا تو معیشت کہاں پہ جائے گی؟ بے روزگاری آپ کی عروج پہ. آپ کا ریونیو کلیکشن 450 ارب, تقریباً 400-450 ارب روپے کا اس وقت تک شارٹ فال ہے. کہاں پہ پورا ہوگا؟ آپ کی اس وقت تک بے روزگاری عروج پہ جا رہی ہے. آپ کے اس وقت ملک میں افراتفری ہے. نیشنل کوہیژن آپ کی نہ ہونے کے برابر. انہی پالیسیز کی وجہ سے PDM-1 حکومت, کیئر ٹیکرز, اور ابھی شہباز شریف کی فارم 47 کی حکومت, ان ساری چیزوں کی وجوہات کی وجہ سے ملک ہمارا ڈاماڈول صورتحال میں ہے اور تشویش ہے ملک میں. اور اس کا صرف واحد حل یہی ہے کہ ملک میں الیکشن ہونے چاہیے, فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. خواتین و حضرات, ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس وقت مذاکراتی عمل یا سنجیدگی سے جانا چاہیے آگے, تو اس پہ انفیٹڈ ایکسیس وزیر اعظم عمران خان ساختہ ہمیں ملنی چاہیے. میں اس کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں ریکویسٹ کروں گا سلمان اکرم راجہ صاحب یا شبلی صاحب آپ سے بھی مخاطب ہوں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. میں بہت ہی مختصر بات کروں گا, تمام بات ہو گئی. کل عمران خان صاحب سے جیل میں میری تفصیلی ملاقات ہوئی مقدمے کی سنوائی کے دوران. دیکھیے خان صاحب بالکل واضح ہیں کہ وہ آخری آدمی ہوں گے جو جیل سے باہر آئے گا. وہ بالکل واضح ہیں. وہ اپنے اسیران کے لیے ہر لمحہ لڑنے کے لیے تیار ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک خون کا حساب ہمیں نہیں ملے گا جو 26 نومبر کو بہا اس شہر میں بہا, اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. یہ کہنا کہ خون بہا وہ خاک میں مل گیا اب آگے بڑھو, یہ نہیں ہوگا. اس دن گولیاں چلی, ریاست نے اپنے شہریوں پر حملہ کیا, اس دن لوگ گمشدہ ہوئے, اس دن لوگ زخمی ہوئے. اور یہ حالت ہے کہ ہم ان کے گھر جاتے ہیں افسوس کرنے, تعزیت کرنے, بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے, تو اگلے دن ایجنسیاں ان کے گھروں میں آ جاتی ہیں, ان کو اغوا کیا جاتا ہے, ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. جو لوگ عدالتوں کی جانب گئے ان کو دبایا گیا, ان پہ جبر ہوا کہ اپنے مقدمات واپس لو یا انصلاح تعلقی کا اظہار کرو. تو اس جبر کے ماحول میں عمر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, کوئی معیشت کی ترقی نہیں ہو سکتی. معاشی ترقی ناممکن ہے جب ریاست اور عوام کے درمیان اتنی بڑی خلیج پیدا کر دی جائے. تو ہم اس لیے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور ہم اس لیے مذاکراتی عمل کا حصہ بنے ہیں کہ پاکستان کو فلاح کی جانب لے کر جائیں. جو ریاست اور عوام کے درمیان خلیج فاصلہ پیدا ہو گیا ہے اس کو ختم کریں, جو زخم لگ چکے ہیں ان کو بھریں. لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا, ہمیں وہ خواہش جو ہمارے دلوں میں ہے وہ دوسری جانب نظر نہیں آ رہی. دوسری جانب یہ لگتا ہے کہ ہم نے الیکشن لوٹ لیا, ہم نے حکومت بنا لی, اب مزے کرو مٹی پاؤ. یہ نہیں ہوگا. ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. جو الیکشن میں عوام کی آواز کو سلب کیا گیا, ووٹ چرایا گیا, ہم اس کے لیے لڑتے رہیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم جن دو نکات کی بات کر رہے ہیں 26 نومبر کا کمیشن, 9 مئی کا کمیشن اور اسیران کی رہائی, اس کے بعد سب اچھا ہو جائے گا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ بات ہے جس سے آپ کی سنسیریٹی, آپ کا خلوص واضح ہوگا. جب یہ بات ہو جاتی ہے تو آگے کا رائے عمل بن سکتا ہے. آئندہ کے الیکشن کیسے یقینی بنائے جائیں کہ وہ شفاف ہوں گے. جو 8 اور 9 فروری کو ہو گیا, اگر یہی ہونا ہے آئندہ تو اس ملک میں جمہوریت کا خاتمہ ہے. اس ملک میں کوئی ووٹ دینے نہیں آئے گا. آپ نے ایک ایسا حملہ کیا ہے جو صرف ایک الیکشن پر حملہ نہیں ہے, وہ جمہوریت کے تصور پر حملہ ہے. تو ہم ان تمام باتوں کو آگے لے کر بڑھیں گے. اور ہم جو اقتدار میں ہیں طاقتیں, ان کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں بہت بار 77 سالوں میں یہ کوشش ہوئی کہ جبر کے ذریعے ترقی کی جائے. بہت آمر آئے, سب نے یہ سوچا کہ یہ اب ترقی کا زمانہ ہے, بس ڈنڈے کی ضرورت تھی, میں آ گیا ہوں اور میرے نیچے اب ترقی ہوگی. وہ کبھی بھی نہیں. ہمیشہ معاشرہ جو ہے وہ پھٹ پڑتا ہے. ہمیشہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ انکار کرتے ہیں جبر کے سامنے. یہ ملک آزاد لوگوں کا ملک ہے, آزاد منش لوگوں کا ملک ہے. ہماری روایت آزادی کی روایت ہے, بولنے کی روایت ہے, سڑکوں پر چلنے کی روایت ہے. یہ ملک ہم نے ایسے حاصل کیا تھا. ہمارے پاس قائد اعظم کی تاریخ ہے.
پاکستان موومنٹ کی جدوجہد کی تاریخ ہے. اس سے منہ مت پھیریے. یہ مت سمجھیے کہ یہاں بھیڑے ہیں، ایک ریوڑ ہے جس کو آپ ہانک لیں گے، جس کو آپ چپ کرا دیں گے. یہ نہیں ہوگا. ہماری بات سنیے. ہم پاکستان کے خیر خواہ ہیں، ہم محب وطن ہیں. ہم نے پاکستان کو جوڑا ہوا ہے. ہم کسی مذہبی منافرت پر سیاست نہیں کرتے، ہم لسانی تفریق پر سیاست نہیں کرتے. ہم پاکستان کی وسطی جماعت ہیں اور پاکستان کے ہر صوبے میں ہیں. ہمیں ساتھ لے کر چلیے. ہم پاکستان کی فلاح میں اپنا حصہ ڈالیں گے اور ہمارے بغیر آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے. آپ پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو ختم نہیں کر سکتے. یہ مسلم حقیقتیں ہیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دوستوں نے اکثر باتوں کو کور کر لیا ہے. میں صرف یہاں پہ ایک مختصر آپ کے سامنے صورتحال رکھتا ہوں جو کہ اس وقت ہماری قانونی پوزیشن ہے. اب پاکستان تحریک انصاف، جس میں کہ ہم نے ہمیشہ قانون کی حکمرانی کی بات کی ہے، اس کو ہر طرح سے ہم نے اپنا ایک قبلہ بنایا ہے، سیاسی قبلہ بنایا ہے، جس میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب اس کی آزاد عدلیہ نہ ہو اور قانون کی حکمرانی نہ ہو. اب دو کیسز ہیں. ایک جو کہ توشہ خانہ کا ہے، جس کے بارے میں کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنی ایک ڈیٹیل ججمنٹ دی، جس میں کہ یہ صاف پتہ چلا کہ خان صاحب پہ یہ کیس بنتا ہی نہیں تھا. اور جس طریقے سے اس کیس کو چلایا گیا، جس طریقے سے ان کو قصوروار ٹھہرانے کی کوشش کی گئی، وہ سب چیزیں اب عیاں ہو گئی ہیں کہ وہ بالکل ایک جھوٹ پہ مبنی ایک کیس تھا اور سیاسی بنیادوں پر ان پہ یہ کیس لگایا گیا تھا. اس کے علاوہ جو القادر پہ آپ آ جائیں، وہ ججمنٹ جس کے یہ وہ والا کیس ہے جبکہ 9 مئی کو خان صاحب کو اٹھایا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریمیسز سے، اور یہ وہی کیس ہے جس میں کہ خان صاحب پہ ابھی جس کا کہ فیصلہ اناؤنس نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ ہمیں اس کی بہت تشویش ہے کہ اس کی ججمنٹ فوراً آنی چاہیے. کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے؟ مختلف چیمگوئیاں ہو رہی ہیں. اس میں یہ ایک ایسا کلاسک کیس ہے جس میں کہ آپ بنیادی طور پر سوشل ورک کو سزا دیں گے. خان صاحب کو سزا نہیں ہے. یہ اس ملک میں ہر اس شخص کے لیے سزا ہے جو کہ کوئی اچھا کام کرے گا، جو کہ فلاحی کام کرے گا، غریب لوگوں کے لیے کرے گا. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. عمران خان کا یہ پوری زندگی کا ان کا وہ رہا ہے، جس میں کہ انہوں نے شوکت خانم اسپتال بنایا، جس میں انہوں نے نمل یونیورسٹی بنائی، جس میں انہوں نے یہ پھر تیسری اپنے دوران، اچھا یہ جب کر رہے تھے اس وقت وہ حکومت میں نہیں تھے، انہوں نے اپنی پاپولیرٹی کو، اپنے نام کو انکیش عوام کے لیے کیا.